السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن، وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، قرآن کے احکامات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور انہیں آگے پہنچانا آسان کر دے، آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 44 ہے، اس کی آیات 45 سے لے کر 63 تک ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر الفاظ کی گریمر کے حساب سے وضاحت ہوگی اور آخر میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان بے شک، اللہ یبشرکی خوشخبری دیتا ہے تم کو، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، وجیہن عزت والا، بلند مرتبے والا، فی میں، الدنیا دنیا، و اور، الآخرتی آخرت میں، و اور، من المقربین مقرب بندوں میں سے ہوگا، و اور، یکلم کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہدی پنگھوڑے میں، و اور، کہلن بڑی عمر میں، کہولت میں، و اور، من الصالحین صالح نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یا کس طرح، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن ایک بچہ، و حالانکہ، لم نہیں، یمسسنی چھوا مجھ کو، ہاتھ لگایا مجھ کو، بشرن کسی بشر نے، کسی انسان نے، قال فرمایا، کذالکی اسی طرح، اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی امر کا، کسی کام کا، فإنما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن
ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، و اور یعلمہ تعلیم دے گا اس کو یا سکھائے گا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، و اور رسولاً رسول ہوگا، الی طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی مٹی سے، کہیتی مانند شکل، الطیری پرندے کی، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جائے گا، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، و اور ابریء میں اچھا کر دیتا ہوں، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو یعنی کوڑ والے کو، واحیی اور میں زندہ کر لیتا ہوں، الموتى مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، و اور انبئکم میں بتاتا ہوں تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تأکلون تم کھاتے ہو، و اور ما جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی میں، بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، و اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسطے اس کے جو، بین یدی میرے سامنے ہے جو، من التوراۃ تورات میں سے، ولیحل اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد بعض، الذی وہ چیز، حرم جو حرام کی گئی، علیکم تم پر، و اور جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، و اور اطیعونی اطاعت کرو میری، ان بے شک، اللہ اللہ، ربی میرا رب ہے، و اور ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، فلما پھر جب، احس محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان میں سے، الکفر کفر کو، قال بولے، من کون، انصاری میرا مددگار ہوگا، الی اللہ اللہ کی طرف، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر،
وشہد اور گواہ رہیے بِأَنَّا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا واتبعنا اور پیروی کی ہم نے الرسول رسول کی فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ اور مکروا انہوں نے ایک چال چلی اور مکر اللہ تدبیر کی اللہ نے واللہ اور اللہ خیر سب سے بہترین ہے الماکرین تدبیر کرنے والوں میں اذ جب قال فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو اور رافعو کا اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی طرف اور مطہرو کا پاک کرنے والا ہوں تجھ کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا اور جعلوا بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے پیروی کی تیری فوق اوپر الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا الی تک یوم القیامہ قیامت کے دن ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما اس میں جو کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے فاما تو لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا ان کو عذاباً عذاب شدیداً سخت فی میں الدنیا دنیا والآخرتی اور آخرت میں اور ما نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے اور اما لیکن الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اور عملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک اچھے فیوفیہم تو وہ پورا دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ لا نہیں یحب محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یا ہم سنا رہے ہیں اس کو علیکا آپ پر من الآیاتی آیات میں سے والذکری اور ذکر میں سے الحکیمی حکمت والے ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثلی مانند مثال آدم علیہ السلام کی خلقہ اس نے پیدا کیا ان کو من ترابن مٹی سے ثم پھر قال فرمایا لہو
اس کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہوگے، الحق حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تو نہ، تکن تو ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، فمن تو جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے تجھ سے، فیہ اس کے معاملے میں، من بعدی ما اس کے بعد جو، جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و اور ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، و اور نساءنا ہم اپنی عورتوں کو، و اور نساءکم تمہاری عورتوں کو، و اور انفسنا ہمارے نفسوں کو، یعنی ہم خود بھی، و اور انفسکم تم بھی، یعنی تمہارے نفسوں کو بھی، ثم پھر، نبتہل ہم بد دعا کریں، فنجعل پھر ہم کریں یا ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، ان بے شک، ھذا یہ، لہوا البتہ وہ، القصص قصے ہیں، الحق سچے، وما اور نہیں، من الہ کوئی الہ، الا سوائے، اللہ اللہ کے، و اور ان بے شک، اللہ اللہ، لہوا البتہ وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، فَإِن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ اذ جب، یہ ظرف زمان ہے، ماضی کے واقعے سے پہلے آتا ہے، اذکروا کی جگہ آتا ہے، یعنی یاد کرو۔ قالت کہا، قاف واو لام روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مونث غائب ہے۔ قال یقول سے مصدر ہے، قول کہنا۔ الملائکۃ فرشتوں نے، میم لام کاف روٹ ورڈ ہے، واحد ہے، ملکن۔ یا مریم اے مریم، شروع میں یا حرف ندا ہے اور معنی ہے اے، اور جو حرف ندا کے بعد آتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے، لہذا مریم منادا ہے۔ ان بے شک، حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اللہ، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، با شین را روٹ ورڈ ہے، یعنی ایسی خوشی جس سے جلد کا رنگ بدل جائے۔ یبشرو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، بشرا یبشرو سے مصدر ہے، تبشیر یعنی خوشخبری دینا، بشارت دینا، کی آخر میں واحد مونث حاضر کی ضمیر ہے، بکلماتن ایک کلمے کی، کاف لام میم مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام یا بات، بی حرف جر ہے شروع میں، کلماتن مجرور ہے، منہ اس کی طرف سے یعنی اپنی طرف سے، من حرف جر ہے، بامانی یہاں پر الہ آیا ہے، یعنی الہ کے معنی دے رہا ہے، ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اسمہ نام اس کا، سین میم واو روٹ ورڈ ہے، اسم جو ہے وہ مضاف ہے،
اور ہو مضاف الیہ ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. المسیح مسیح میم سین ہا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں مسح کرنا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس کے اثر کو دور کرنا، یعنی جس پر ہاتھ پھیرا جائے وہاں جو بھی خرابی ہو وہ دور ہو جاتی ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. سیاحت کرنے والا یعنی زمین پر کثرت سے پھرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی کثرت سے سیاحت کرے گا اور ایک آنکھ اس کی مسخ ہوگی، اس لیے بھی مسیح کہلاتا ہے. عیسیٰ عبرانی اور سریانی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں سردار یا مبارک یا خوبصورت، اور طب سے متعلق جو معجزات ہیں وہ ملے تھے، اس وجہ سے بھی المسیح کہلاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ابن مریم مریم کا بیٹا. با نون یا ابن کا روٹ ورڈ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اس لیے ماں سے منسوب کیے گئے ہیں. وجیہن عزت والا، بلند مرتبے والا، باروب چہرے والا، وجاہت والا، معزز، یہ سب اس کے معنی ہیں. واو جیم ہا یہ روٹ ورڈ ہے. وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے. وجاہتن مصدر سے صیغہ صفت ہے، یہ یعنی جاؤ جلال والا، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے. فی میں یہ حرف جر ہے. الدنیا دنیا، دال نون واو روٹ ورڈ ہے، یہ مجرور ہے. حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. اس کے آخری حرف کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے یا دو زیر. و اور یہ حرف عطف ہے. الآخراتی آخرت. حمزہ خا را روٹ ورڈ ہے، یہ اسم معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے نا. و اور من سے. المقربین مقرب بندوں میں سے. قاف را با روٹ ورڈ ہے یعنی اللہ کا قرب پانے والے، اور یہ بھی مجرور ہے. تقریباً مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے. اس کا واحد ہے المقرب یعنی قرب لیے ہوئے، زیادہ عزت والے. مقربین مقرب بندوں کو کہا جاتا ہے جو دل کے قریب ہوتے ہیں. و اور یکلمو وہ کلام کرے گا. کاف لام میم روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. کلم یکلمو سے مصدر ہے تکلیم یعنی کلام کرنا. الناسا لوگوں سے. فی المہدی پنگھوڑے میں، بچھونے میں، گہوارے میں. میم ہا دال روٹ ورڈ ہے. المہدی یہ مجرور ہے. و اور کہلن بڑی عمر میں، کہولت میں یعنی درمیانی عمر کے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ بال سیاہ اور کچھ سفید ہو. 30 یا 34 برس سے لے کر 50 برس کے آدمی کو کہا جاتا ہے یعنی پختہ عمر والا شخص. کاف ہا لام روٹ ورڈ ہے. و اور من الصالحین نیک صالح لوگوں میں سے ہوگا. صاد لام ہا روٹ ورڈ ہے. مجرور ہے. صلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے. واحد ہے الصالح یا الصالح. قالت کہنے لگی، یہ پہلے آ چکا ہے. ربی اے میرے رب. اصل میں یا ربی تھا، یا حرف ندا ہے، حذف ہو گیا ہے. ربی منادا ہے. ربی بغیر چھوٹی یا کے
یہ مضاف ہے، اور آخر میں جو یا ساکن ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر بھی ہے۔ یا ساکن بھی حذف ہو گئی۔ با کے نیچے کی زیر جو ہے وہ حرف ندا یا ساکن کی علامت ہے، ان دونوں کی، یعنی جو حذف ہو گئے ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے یہ با کے نیچے کی زیر۔ انا کیوں کر، کس طرح، کیسے، یہ استفہامیہ ہے۔ یکون ہوگا، یہ فعل مضارع ناقص واحد مذکر غائب ہے۔ کان یکون سے مصدر ہے کونن، معنی ہے ہونا۔ لی میرے لیے، لام زیر لی حرف جر ہے اور یا ساکن مجرور ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے یا ساکن۔ ولدن ایک بچہ، ایک لڑکا۔ و حالانکہ یہ حالیہ ہے۔ لم نہیں، یہ مضارع کو منفی کے معنی دیتا ہے۔ یمسسنی چھوا مجھ کو، ہاتھ لگایا مجھ کو۔ میم سین سین روٹ ورڈ ہے۔ یمسس فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ مس یا مسو سے مصدر ہے مسن، چھونا۔ نون جو ہے وہ نون وقایا ہے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ بشرن کسی انسان کو، با شین را روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے۔ قال فرمایا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ قال یقول سے مصدر ہے قولا کہنا۔ کذالک اسی طرح، کاف زبر کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے اور حرف جر ہے، معنی ہے مانند یا جیسا یا طرح، اور ذالکی مجرور ہے، اسم اشارہ ہے واحد مذکر بعید کا، دور کا۔ اللہ اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے۔ خا لام قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ خلق یخلق سے مصدر ہے خلقن، معنی ہے پیدا کرنا۔ ما جو، یہ اسم موصول ہے۔ یشاء وہ چاہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ شاء یشاء سے مصدر ہے مشیت، یعنی چاہنا یا وہ چاہتا ہے۔ اذا جب، یہ اسم ظرف بمعنی شرط آیا ہے، یعنی ماضی سے پہلے آ کر مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی زمانہ ماضی کے لیے بھی آتا ہے۔ قضا فیصلہ کر لیتا ہے۔ قاف ضاد یا یہ روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ قضا یقضی سے مصدر ہے قضاء، معنی ہے پورا کرنا، فیصلہ کرنا۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ امرن کسی کام کا، کسی کام کرنے کا، یہ مصدر ہے۔ فإنما تو بے شک، فا حرف عطف ہے، انما کلمہ حصر ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں اس کے نہیں، یا بے شک، یا صرف، یا در حقیقت۔ یقول وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ قال یقول سے مصدر ہے قولا کہنا۔ لہو اس کو، کن ہو جا۔ کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ناقص امر ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ کان یکون سے مصدر کونن ہے، جس کے معنی ہے ہونا۔ فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، روٹ ورڈ وہی ہے کاف واو نون۔ فا حرف عطف ہے۔ یکون فعل ناقص مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ کان یکون سے اس کا مصدر بھی کونن ہے۔ و اور یعلمہ وہ تعلیم دے گا اس کو۔ یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ علم
یعلمو سے بستر ہے تعلیم، تعلیم دینا یا وہ تعلیم دے گا۔ عین لام میم روٹ ورڈ ہے، اور ہو جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے، مراد ہے دین کے کام، امور دین۔ تہذیب یا اخلاق کی تعلیم، یہ سب مراد ہیں۔ و اور یہ حرف عطف ہے۔ التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور رسول ہوگا، الی طرف، یہ حرف جر ہے۔ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، بنی مجرور ہے، مضاف ہے، اصل میں بنی نہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون جو جمع کا ہے وہ نون جمع وہ گر گیا، اور معنی ہوتے ہیں اس کے بیٹو۔ اسرائیل مضاف الیہ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے، غلام کو۔ ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ بنا اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی اسرائیل کے بیٹوں مراد ہے۔ اور ویسے اولاد یعقوب کے لیے آتا ہے انی بے شک میں، یہ انی یعنی چھوٹی یا کے بغیر اور یا ساکن سے مل کر بنا ہے۔ انی اصل میں انا تھا، نون کی زیر یا ساکن کی وجہ سے ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ قد تحقیق یا یقیناً، یہ حرف تحقیق ہے۔ جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، جیم یا حمزہ یہ روٹ ورڈ ہے۔ جئتو فعل بازی واحد متکلم ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء، معنی ہے آنا یا میں آیا۔ کم مضاف الیہ ہے، جبہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ بی آیتن ایک نشانی کے ساتھ، بی حرف جر ہے، آیتن مجرور ہے، من سے، ربکم تمہارے رب، انی بے شک میں، اخلق میں بنا دیتا ہوں، یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ خلق یخلق سے مصدر ہے خلق، معنی ہے بنانا، پیدا کرنا۔ لکم تمہارے لیے، من سے، التینی مٹی، گارا مٹی اور پانی کا جو امیزہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے پانی کا اثر زائل ہو جائے یعنی نکل جائے تو بھی تین ہی کہلائے گا یہ۔ تو یا نون روٹ ورڈ ہے۔ کہیتی مانند شکل، ہا یا حمزہ روٹ ورڈ ہے۔ کا حرف تشبیہ ہے، حرف جر ہے۔ الطیری پرندے کی، یہ مضاف الیہ ہے۔ فانفخ پھر میں پھونک ماروں گا، نون فا خا روٹ ورڈ ہے۔ فا حرف عطف ہے، معنی ہے تو یا پھر یا پس۔ انفخ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ نفخ ینفخ سے مصدر ہے نفخن پھونک مارنا۔ فیہ اس میں، فی حرف جر ہے، ہی ضمیر ہے، فیکون تو وہ ہو جائے گا، یہ پہلے آ چکا ہے۔ طیرن پرندہ، تو یا را روٹ ورڈ ہے۔ بِإِذْنِ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، حمزہ ذال نون روٹ ورڈ ہے، اور شروع میں بی حرف جر ہے۔ اذنی مجرور ہے اور مضاف ہے، حکم اور اجازت کو کہتے ہیں۔ و اور ابریو میں اچھا کر دیتا ہوں، یعنی میں بیماری سے نجات دلاتا ہوں۔ با را حمزہ روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ ابرأ یبرئ سے مصدر ہے
ابراءن یعنی بیماری سے نجات دلانا، اچھا کرنا۔ الاکمہ پیدائشی اندھا یا مادرزاد اندھا، آنکھیں جس کی نظر نہیں آتی، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ کاف میم ہا یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مادہ بھی کاف میم ہا ہے۔ و اور ابروسا برس والا کوڑی، با را سواد روٹ ورڈ ہے۔ و اور احیی میں زندہ کرتا ہوں، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ احیا یحیی سے مصدر ہے احیاء زندہ کرنا۔ الموتا مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ۔ و اور انبئکم میں بتاتا ہوں تم کو، میں خبر دیتا ہوں تم کو۔ نون با حمزہ یہ روٹ ورڈ ہے، خاص خبر کے لیے آتا ہے۔ انبئ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ نبأ ینبئ سے مصدر ہے تنبیۃ یعنی خبر دینا، بتانا۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ بما ساتھ اس کے جو، بی حرف جر ہے، با مجرور ہے اور اسم موصول ہے، معنی ہے جو۔ تأکلون تم کھاتے ہو، حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ اکل یأکل سے مصدر ہے اکلن یعنی کھانا۔ وما اور جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، دال خا را یہ روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ ادخر یدخر سے مصدر ہے ادخار یعنی ذخیرہ کرنا۔ فی میں یہ حرف جر ہے۔ بیوتکم اپنے گھروں یا تمہارے گھروں۔ با یا تا روٹ ورڈ ہے، بیوتی مجرور ہے اور مضاف ہے، اس کا واحد ہے بیتن بیت۔ کم جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ان بے شک، فی میں، ذالک اس میں، یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ لآیتن البتہ ایک نشانی ہے۔ لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور اور یقیناً۔ لکم تمہارے لیے، ان اگر یہ شرطیہ ہے۔ کنتم ہو تم، فعل ناقص بازی جمع مذکر حاضر ہے، ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم ہو۔ مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمن ایمانون مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے مؤمن اور جمع کیا ہے مؤمنین یا مؤمنین اردو میں۔ و اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، تصدیق مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ لما واسطے اس کے جو، لی حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے۔ بین یدیہ میرے سامنے ہے، یدیہ کا روٹ ورڈ ہے یا دال یا۔ بین مضاف ہے، معنی ہے درمیان، یدئی مضاف الیہ ہے، اصل میں یہ یدینی تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا، معنی ہوتے ہیں یدینی کے دونوں ہاتھ۔ یا ساکن مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے واحد متکلم کی، یعنی میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے میرے سامنے، کیونکہ وہ سامنے ہوتی ہے۔ من التوراتی تورات میں سے، و اور لأحل تاکہ میں حلال کروں، ہا لام لام روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی لام تعلیل ہے، تعلیل ناصبہ ہے بلکہ، اور معنی ہے تاکہ، احل
یہ فعل مضارع واحد مذکر متکلم ہے. احل یحل سے مصدر ہے احلال، حلال کرنا. حلا حلا کہتے ہیں گرہ کھولنے کو، یعنی میں حلال کروں. لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز، الذی اسم موصول واحد مذکر ہے، حرم جو حرام کی گئی. یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے. حرم یحرم سے مصدر ہے تحریم، یعنی حرام کرنا. علیکم تم پر، علی حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے. و اور، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس. روٹ ورڈ ہے جیم یا حمزہ. بی آیتن ایک نشانی، بی آیتن میں بی حرف جر ہے. میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ سب پہلے آ چکا ہے. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے. فا حرف عطف ہے. اتقو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء، معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. و اور، اطیعونی اطاعت کرو میری. تو واو عین یہ روٹ ورڈ ہے. اصل میں یہ تھا اطیعونی، آخر میں یا ساکن بھی تھی. اطیعو پھر اس کے بعد نون زیر نی تھی، پھر آخر میں یا ساکن تھی. اطیعو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. اطاع یطیع سے مصدر ہے اطاعت، یعنی اطاعت کرنا. اطیعو کے بعد نون زیر نی ہے، یہ نون وقایا ہے، اور آخر میں یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے جو حذف ہو گئی ہے. ان اللہ بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے. و اور، ربکم تمہارا رب ہے. فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی. عین با دال روٹ ورڈ ہے. شروع میں فا حرف عطف ہے، اس کے بعد ہے اعبدو، یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. عبدہ یعبدو سے مصدر ہے عبادت، عبادت کرنا. ھذا یہ اسم اشارہ واحد مذکر حاضر ہے. صراط راستہ. صاد را تا روٹ ورڈ ہے، یہ موصوف ہے. مستقیم سیدھا. قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے. استقامت مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، معنی ہے سیدھا. فلما پھر جب. شروع بے فا حرف عطف ہے، معنی ہے پھر. اور لما یہ اسم ظرف ہے، معنی ہے جب. احسا محسوس کیا. ہا سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. احسا یحسو سے مصدر ہے احسانا محسوس کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے. منہم ان میں سے. من حرف جر ہے، ہم جبا مذکر غائب کی ضمیر ہے. اب تو آپ کو ماشاءاللہ ضمائر بہت اچھی یاد ہو گئی ہوں گی. الکفرا کفر کو، یہ سب مصدر ہے. کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار. قال بولے یا کہا. من کون یہ استفہامیہ ہے. انصاری میرا مددگار. نون صاد را روٹ ورڈ ہے. انصاری مضاف ہے، معنی ہے مددگار، اور اس کا واحد ہے نصیر و ناصر. یا ساکن جو آخر میں ہے وہ مضاف الیہ ہے اور واحد متکلم کی ضمیر ہے. اللہ اللہ کی طرف. قال کہا. الحواریون
حواریوں نے، ح واو را روٹ ورڈ ہے، واحد ہے الحوری، یہ حور سے ہے جس کے باری ہوتے ہیں سفیدی۔ حواری کپڑا دھو کر صاف اور اجلا کرنے کو کہتے ہیں، مراد صاف اور پاکیزہ دل والے لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مراد ہیں۔ ابتدا میں یہ لوگ دریا کے کنارے کپڑے دھوتے تھے، اس لیے بھی حواری کہا جاتا ہے۔ نحنو ہم، یہ جبہ متکلم کی منفصلہ ضمیر ہے جو الگ سے آتی ہے۔ انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں، یہ وہ رقب اضافی ہے، یعنی اضافت ہے نا ان کی آپس میں، یعنی مددگاروں کی اضافت کس کی طرف جا رہی ہے؟ ملکیت، اضافت ملکیت کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ انصار مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ آمنا ہم ایمان لائے، یہ فعل بازی جبہ متکلم ہے۔ آمن یؤمن سے بستر ہے ایمانن، باللہ اللہ پر، بھی حرف جر ہے، وشہد اور گواہ رہیے، شین ہا دال یہ روٹ ورڈ ہے، شروع میں وا حرف عطف ہے۔ اشہد فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، شاہدہ یشہدو سے بستر ہے شہادت، معنی ہے موجود ہونا، گواہ ہونا۔ بی انا بے شک ہم، بی حرف جر ہے، بمعنی علی آیا ہے، انا یہ مجرور ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور آخر میں نا جو ہے وہ جبہ متکلم کی ضمیر ہے۔ مسلمون مسلمان ہیں، سین لام میم روٹ ورڈ ہے۔ اسلامون مصدر سے یہ اسم فاعل جبہ مذکر ہے، یعنی فرما برداری کرنے والے، اس کا واحد ہے مسلمون۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بیما ساتھ اس کے جو، انزلتا تو نے نازل کیا، نون زا لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے۔ انزلہ یونزلو سے بستر ہے انزالن، انزال ہونا، نازل کرنا۔ واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، شروع میں و حرف عطف ہے، اتبعنا فعل بازی جبہ متکلم ہے، اتبع یتبع سے بستر ہے اتباعن، اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ الرسول رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو، روٹ ورڈ ہے کاف تا با، فا حرف عطف ہے، اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، کتب یکتب سے مصدر ہے کتابت، لکھنا، کتابت کرنا۔ نا جو ہے وہ جبہ متکلم کی ضمیر ہے، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، مع مضاف ہے، الشاہدین مضاف الیہ ہے، شہادتم و شہود سے ہے، مصدر سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر ہے، یہ اس کا واحد ہوتا ہے الشاہد۔ و اور مکرو انہوں نے ایک چال چلی، میم کاف را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جبہ مذکر غائب ہے، مکر یمکرو سے مصدر ہے مکر یا مکرن، مکر کرنا، خفیہ طور پر مضبوط تدبیر کرنا، چال چلنا، یعنی خفیہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانا۔ و اور مکر تدبیر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تدبیر کا لفظ لگتا ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اللہ اللہ نے، واللہ اور اللہ، خیرن سب سے بہترین ہے، الماکرین تدبیر کرنے والوں میں، مکرن مصدر سے یہ اسم فاعل جبہ مذکر ہے، اذ جب،
یہ ظرف زمان ہے، ماضی کے واقعے سے پہلے آتا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، میں پورے کا پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ واو فا یا، اس کا روٹ ورڈ ہے متوفی، اسم فاعل واحد مذکر ہے، اور کا جو ہے آخر میں وہ ضمیر ہے۔ متوفی کا مصدر ہے توفیون۔ توفیون کے معنی ہے پورا پورا لینا، وفا کرنا۔ یہ صرف موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ و اور رافیو کا، اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو۔ رافعین روٹ ورڈ ہے، رافیو مضاف ہے، رفعن مصدر سے یہ اسم فاعل ہے، یعنی اٹھانے والا معنی ہے رفعن کے۔ کا ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے۔ الیہ اپنی طرف، الہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد الہ کے بعد یہاں پہ یا ساکن ہے جو کہ مجرور اور ضمیر ہے۔ و اور مطہرک، پاک کرنے والا ہوں تجھ کو۔ طہارا روٹ ورڈ ہے، مطہر تطہیر مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، یعنی پاک کرنے والا، بدنی اور روحانی غلاظتوں سے، کثافتوں سے پاک کرنے والا، دور کرنے والا گندگی کو۔ کا ضمیر ہے، من سے، الذین لوگوں، یہ مجرور ہے، اسم موصول جمع مذکر ہے۔ الذین جو ہے یہ مبنی ہے۔ ہمارا اس دفعہ کا عربی گرامر کا لیسن نمبر 4 ہے، جس کا نام ہے معرب، غیر منصرف اور مبنی کی پہچان۔ لنک جو ہے اس ویڈیو کا عربی گرامر کے لیسن نمبر 4 کا، یہ ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، اور ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کیونکہ جب ہم قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرتے ہیں تو بات جو ہے وہ پھر اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ کفرو، جنہوں نے کفر کیا، یہ فعل باسی جمع مذکر غائب ہے۔ کفر یکفرو سے مصدر ہے کفرن یا کفر، معنی ہے کفر کرنا، انکار کرنا۔ و اور جاعلو بنانے والا ہوں، جعلن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ الذین ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے پیروی کی تیری، تابعین روٹ ورڈ ہے، اتبعو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ فوق اوپر، یہ ظرف مکان ہے، اونچے مرتبے اور برتری کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلندی کو بھی کہا جاتا ہے۔ الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی طرف، یہ حرف جر ہے۔ یومی دن، یہ مجرور اور مضاف ہے۔ القیامتی قیامت، قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، مضاف الیہ ہے یہ۔ ثم پھر، یہ حرف عطف ہے۔ الیہ میری طرف، الی حرف جر ہے، یا ساکن ضمیر ہے۔ مرجعکم لوٹا ہے تم کو۔ را جیم عین یہ روٹ ورڈ ہے، مرجع مصدر اور مضاف ہے، کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا، شروع بے فا حرف عطف ہے، پھر احکم یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ حکم یحکم سے مصدر ہے حکم یا حکمن، یعنی حکم دینا، فیصلہ کرنا۔ ح کاف میم روٹ ورڈ ہے۔ بینکم تمہارے درمیان، فی ما اس میں جو، کنتم تھے تم، فی ہی اس میں،
تختلفون تم اختلاف کرتے، خا لام فا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اختلف یختلف سے بستر ہے اختلافاً یا اختلاف کرنا، فاما تو لیکن، فا جو ہے شروع حرف عطف ہے اور اما یہ حرف شرط ہے، تاکید اور تفصیل کے لیے آتا ہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا ان کو، عین ذال با یہ روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، وعذبوا فعل مضارع واحد مذکر متکلم ہے، عذب یعذب سے بستر ہے تعذیب، معنی ہے عذاب دینا، سزا دینا، اور ہم آخر میں ضمیر ہے، عذاباً شدیداً عذاب سخت، یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی ایک دوسرے کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، یعنی عذاب کی صفت بیان ہو رہی ہے، عذاباً موصوف ہے، شدیداً صفت ہے، شین دال دال روٹ ورڈ ہے، شدن مصدر سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ شدید، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، حمزہ خا را روٹ ورڈ ہے، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من کوئی، ناصرین مددگاروں میں سے، نون صاد را روٹ ورڈ ہے، نصر مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے ناصر، و اور اما لیکن یہ حرف شرط ہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، و اور عاملو جنہوں نے عمل کیے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، عاملہ یعملو سے مصدر ہے عملن یعنی عمل کرنا، الصالحات اچھے نیک، صاد لام ح روٹ ورڈ ہے، صلاح مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے، اس کا واحد ہے صالحۃ، فیوفیہم تو پورا پورا دے گا ان کو، واو فا یا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، یوفی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، وفا یوفی سے مصدر ہے توفیۃن یعنی پورا پورا دینا، ہم ضمیر ہے، اجورہم ان کے اجر، حمزہ جیم را روٹ ورڈ ہے، اجورہ مضاف ہے، اس کا واحد ہے اجرن اجر اجرت بدلہ مزدوری، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت رکھتا، حبابا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، احبا یحب سے مصدر ہے احباباً یعنی پسند کرنا، محبت کرنا، الظالمین ظالم لوگ، ظالموں سے، ظلمن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہے ظالمن، ذالک یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر بعید کا، پہلے بھی آ چکا ہے، نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تا لام واو روٹ ورڈ ہے، یہ بھی معنی ہے اس کے ہم سنا رہے ہیں اس کو، نتلو فعل مضارع جمع متکلم ہے، تلا یتلو سے مصدر ہے تلاوت یعنی تلاوت کرنا، ہو آخر میں ضمیر ہے، علیکا آپ پر پہلے آ چکا ہے، علی حرف جر ہے، کا ضمیر ہے، من سے، الآیاتی آیات، و اور الذکری ذکر، ذال کاف را روٹ ورڈ ہے، الحکیمی حکمت والے، ح کاف میم روٹ ورڈ ہے،
الذکر الحکیم مرکب توصیفی ہے. الذکر موصوف ہے، معنی ہے ذکر اور نصیحت، مراد قرآن کریم ہے. الحکیم یہ صفت ہے، حکمت مصدر سے صفت مشبہ ہے. انا بے شک، مثلا مثال، میم ثا لام روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے. وہ فعل ہوتا ہے جو دوسرے سے مشابہ ہو. عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں پہ مراد ہے، مشابہ ان کے. مضاف الیہ ہے یہ. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. عند یہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. کمثلی مانت مثال، آدم آدم علیہ السلام کے. خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو ان کو. خالم قاف روٹ ورڈ ہے، من ترابن مٹی سے. ترابا روٹ ورڈ ہے، ترابن مجرور ہے. ثم پھر، قال فرمایا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا. الحق حق ہے، قاف قاف روٹ ورڈ ہے، من سے، ربی کا تیرے رب کی طرف سے. فلا تو نہ، لا تکن نہ تم ہونا، یہ فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر ہے. الممترین شک کرنے والے. میم را یا روٹ ورڈ ہے، یہ مجرور ہے. امتراء مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے الممتری. فمن تو جو کوئی. فا حرف عطف ہے، من اسم موصول ہے، شرطیہ ہے. حاجہ کا جھگڑا کرے تو اس سے. ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے. حاجہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. حاجہ یحاجو سے بستر ہے. محاجتن کا ضمیر ہے آخر میں. فیہ اس کے معاملے میں. من سے، بعدی بعد یہ مجرور ہے. ما جو یا کہ. جاءکا آ گیا تیرے پاس. جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے. جاء فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. جاء یجیء سے مصدر ہے. مجیء معنی ہے آنا، کا ضمیر ہے. من سے. العلم علم، اللہ کا یقین علم، یہ مجرور ہے. فقل تو کہہ دیجئے. ف حرف عطف ہے. قل فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. تعالو آؤ. عین لام واو روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. تعالی یا تعالی سے مصدر ہے. تعالیون یعنی بلند، مقام کی طرف بلانا. پھر ہر جگہ بلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تعالو میں بلند منزل کے حصول کی دعوت بھی ہے. ندعو ہم بلاتے ہیں. دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم ہے. دعا یدعو سے مصدر ہے. دعوت دعوت بھی اسی سے ہوتا ہے، معنی ہے پکارنا، دعا کرنا، بلانا. ابناءنا اپنے بیٹوں کو. و اور ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. با نون یا روٹ ورڈ ہے. ابنا مضاف ہے، واحد ہے. ابن نا ضمیر ہے. و اور نساءنا ہماری عورتوں کو یعنی اپنی عورتوں کو. نون سین و روٹ ورڈ ہے. نساء مضاف ہے، واحد ہے اس کا. امرأتن اور نا ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے. و اور انفسنا اپنی جانوں کو یعنی ہم خود. نون فا سین روٹ ورڈ ہے. انفسا مضاف ہے، واحد ہے. نفسن اور نا ضمیر ہے. و اور انفسکم تمہارے نفسوں کو. ثم پھر یہ حرف عطف ہے. نبتہل ہم بد دعا کریں، ہم مبالغہ کریں. با ہا لام روٹ ورڈ ہے. مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ فریقین جو ہیں، گروہ جو ہیں دو،
وہ نہایت عاجزی سے اللہ سے دعا کریں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور یہ فعل مضارع مجزوم ہے، نبتہل جمع متکلم ہے، ابتہل یہ فعل ماضی ہے، یبتہلو فعل مضارع ہے، اور مصدر ہے ابتہال یعنی مبالغہ کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ فنجعل پھر ہم کریں، فا حرف عطف ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت یہ مرکب توصیفی ہے، لعنت مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ کاف ذال با روٹ ورڈ ہے، علی اوپر یہ حرف جر ہے، الکاذبین مجرور ہے، کذبن مصدر سے یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر، اس کا واحد ہے الکاذب، ان بے شک، ھذا یہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے، لہوا البتہ وہ، لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور، یقیناً، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ ہے، القصص قصے ہیں، الحق سچے، القصص کا روٹ ورڈ ہے قاف صاد صاد اور یہ موصوف ہے، اور الحق صفت ہے، حق اور سچا اس کے معنی ہے، و اور ما نہیں یہ نافیہ ہے، من الہ کوئی الہ، من حرف جر ہے، زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، الہ یہ مجرور ہے، الا سوائے یہ کلمہ استثناء ہے، اللہ اللہ کے، و اور ان بے شک، اللہ اللہ، لہوا البتہ وہ، لا لام تاکید ہے، ہوا ضمیر ہے، العزیز زبردست ہے، عین زا روٹ ورڈ ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، عزت مصدر سے بمعنی فاعل مبالغے کا صیغہ ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، حکمت مصدر سے صفت مشبہ ہے، فَإِن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، واو لام یا یہ روٹ ورڈ ہے، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، تولا یا تولا سے مصدر ہے، تولیون معنی ہے پھر جانا، ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ پھر جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، علیم جاننے والا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، علم مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، فا سین دال روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے المفسد۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. آئیے ایک نظر گزشتہ آیات پر ڈال لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز نجران سے آئے وفد کو دعوت دین سے ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی تھیں، اور ایمان نہ لانے والوں سے پوچھا گیا تھا، انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی کہ بتاؤ اللہ کی یہ ساری صفات جب اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہیں تو پھر کسی اور کو معبود کیوں بناتے ہو؟ پھر کہا گیا تھا شرک چھوڑ دو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان سے محبت کا ثبوت دو۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے فائدوں کا ذکر تھا، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر تھا، بتایا گیا تھا کہ وہ بھی توحید پر تھا، وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے چن لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اگر کوئی باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر ذکر تھا عمران کی بیوی نے جو نظر مانی تھی اس کا۔ عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اے اللہ میں اسے تیرے دین کے کام کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر عمران کی بیوی کے گھر جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں فکر ہوئی کہ یہ کیسے بیت المقدس میں اللہ کے دین کی خدمت کرے گی۔ پھر انہوں نے بچی کا نام مریم رکھا، اور پھر مریم علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کی اولاد کو بھی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ پھر ذکر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا، اور قبولیت کی سب سے پہلی نشانی کیا تھی کہ زکریہ علیہ السلام سے اس کی کفالت کروائی، تربیت کروائی۔ اور پھر ذکر تھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر زکریہ علیہ السلام جو تھے انہیں اپنے بڑھاپے کے باوجود، اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کا خیال آیا، اور انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کر ڈالی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور فرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور بیٹے کا نام یحییٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور یحییٰ علیہ السلام کی صفات بھی بتائیں، یعنی بچی کے
نبی ہونے کی خوشخبری دی، اور زکریا علیہ السلام کو 3 دن کلام نہ کرنے کی نشانی بھی دی، یعنی جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 42 پہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، انہیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک کیا۔ آیت نمبر 43 میں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں دی گئی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی ادب سے اپنے رب کا قرب پانے کے لیے سجدہ اور رکوع کرو، یعنی بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ قیام، رکوع اور سجود بجا لاؤ۔ پھر آیت نمبر 44 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ سب واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن برحق ہے، سچا ہے، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ آج کی آیات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کا ذکر ہے۔ نجران کے وفد اور قیامت تک آنے والی قوموں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی ہی شان اور قدرت والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، بس ہمیں ہی پتہ نہیں چلتا، کبھی گلہ شکوہ کرتے ہیں اور کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی فکر مند ہوتے ہیں۔ یہاں عمران کی بیوی کو لڑکی دی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جو کام لینا تھا وہ لڑکا نہیں کر سکتا، وہ کام لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا۔ مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزوں کا اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے، ان کی صفات بھی بتائی گئی ہیں۔ یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا ذکر ہے۔ آج کی آیات میں دوبارہ حق کا انکار کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے۔ آج کی آخری آیات میں ایمان نہ لانے پر نجران کے وفد کو مبالغہ کی دعوت دی گئی ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ترجمہ ہے، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تمہیں اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت یعنی مرتبے والا اور معزز ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ ترجمہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، نکاح نہیں کیا تھا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کے بغیر پیدائش کا ذکر آ رہا ہے۔ نجران کے وفد کو یہ بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ یہ سب پہلے سے جانتے تھے، پھر بھی بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جی اس لیے بتایا جا رہا ہے دوبارہ کہ یہ جو قرآن ہے
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئے جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، یہ وہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جو مریم علیہ السلام سے بھی کلام کرتے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے تھے مریم علیہ السلام کو۔ دوسرا یہ کہ نجران کے وفد اور آنے والی قیامت تک کی قوموں کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو مسئلہ ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، جو اختلاف ہے نا لوگوں کا، اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی مرتبہ، عزت، نبوت اور معجزے ملے تھے وہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ تھے، لہٰذا وہ اللہ کے بندے تھے، نہ کہ بیٹے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہ میری عبادت کرو۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم۔ یہاں اذ کے معنی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا مریم علیہ السلام سے دوسرا کلام تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم علیہ السلام سے ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تم کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، یا کلمہ سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ جو خوشخبری کی بات ہے وہ تمہیں اللہ دیتا ہے۔ عیسیٰ کلمات اللہ کے معنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ کن کے معنی ہوتے ہیں ہو جا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل تو بنائے ہیں، زمین سے ہر چیز اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، انسان تو پوری کوشش کے باوجود سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک بیج میں سے ایک پودا خود سے نہیں اگا سکتے۔ ہاں اللہ نے لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے، وہ کیسے؟ جی وہ بیج بوتے ہیں نا، زمین تیار کرتے ہیں، پھر خیال رکھتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دیا ہے، ان کو بنایا ہے، ان کو یہ عزت بخشی ہے۔ تخلیق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب بچہ اندر کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیسا رنگ ہے، سب کچھ کون کر رہا ہوتا ہے، کب روح ڈلی، سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، ظاہری سبب نہ ہونے کی وجہ سے سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایمان نہ لانے والوں نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توجہ کن کی طرف دلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو جو کام چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کی مدد کی۔ ہاں جس طرح کہ جنگ بدر میں فرشتے بھیجے، وہ ظاہری سبب تھے، بہت سو نے دیکھا ان کو، دل میں ایک رعب آیا دشمن کے، اعزاز بخشا ان فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کی ہمت بندائی، ان کو نظر آ رہا تھا سب کچھ۔ وہ یہ وجہ ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔
پھر کہا جا رہا ہے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، نام اور کنیت بتائی جا رہی ہے، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تو کسی بھی صورت نہیں تھے۔ ان کا لقب اور کنیت دیکھ لو۔ یہاں نجران کے وفد کو اور قیامت تک کے سب انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اس بات میں کوئی سچائی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابن مریم کیوں کہتے؟ پھر تو انہیں کہنا چاہیے تھا ابن اللہ، نہیں ایسا تو نہیں کہا نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ صرف ابن مریم تھے، صرف مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ماں سے منسوب کیا گیا ہے، اور ان کی کنیت ابن مریم ہے، ماں سے منسوب کی گئی ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہاں مسیح لقب ہے، عیسیٰ نام ہے، اور ابن مریم کنیت ہے۔ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں مسیح کے معنی ہے مسح کرنے والا۔ جیسے نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو مسح کرتے ہیں نا، ہاتھ پھیرتے ہیں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مسح کے ہاتھ پھیرنے والا۔ مسح تو معنی ہاتھ پھیرنا، لیکن المسیح ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جب بیماروں پر مسح کرتے تھے یعنی ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا وہ طب کا تھا، اس لیے انہیں طب کے معجزے ملے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا تھا، ساحری کا تھا، تو انہیں جادو والے جو معجزے ہیں وہ ملے، جیسے ید بیضا ملا، عصا ملا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شاعری کا تھا، اور انہیں قرآن بطور معجزہ دیا گیا، اور کہا بھی گیا کہ قرآن جیسی ایک آیت، ایک سورت کچھ بھی بنا لاؤ، سب مل جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، اور اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر مل کر بھی نہ بنا سکے قرآن جیسی ایک آیت بھی۔ جی، وہ المسیح تھے، زمین پر کثرت سے جو ہے وہ سیاحت کرتے تھے، اس لیے بھی مسیح کہلاتے تھے۔ مسح الارض، اس کے معنی ہوتے ہیں کثرت سے زمین کی سیاحت کرنا، زمین پر چلنا پھرنا۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا انہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کثرت سے زمین پر پھرا کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں صاحب وجاہت، بلند مرتبے والے، معزز اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا و آخرت میں وجاہت والے ہوں گے۔ وجاہت کے لفظی معنی ہوتے ہیں خوبصورت اور بارونق چہرے والا، سردار، حکومت اور دبدبے والا، عزت و احترام والا اور بلند مرتبے والا۔ کہا جاتا ہے ایسے ہی تھے وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ سب صفات جو ہیں پائی جاتی تھیں۔ اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے، عزت و آبرو والے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب پسندیدہ بندوں میں سے ہوں گے، یعنی انہیں دنیا والے بھی چاہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ وہ اللہ کے نزدیک دونوں جہان میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہوں گے۔ ان پر اللہ کی شریعت اور کتاب نازل ہوئی تھی، بڑے بڑے معجزے لائے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، اللہ کے اذن سے ہوتے تھے، اور آخرت میں بھی وہ
اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوں گے، اور جس کو چاہیں گے اللہ کے حکم سے اس کی شفاعت کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ قبول ہوگی۔